ناظرین، امریکہ سے خاتون پاکستان میں آئی ہوئی ہیں۔ امریکہ سے کوئی پہلی خاتون پاکستان میں نہیں آئی، لیکن ایک ہائپ تھی، ایک بہت بڑی خبر تھی، پھر کچھ دنوں سے وہ خاموشی ہے۔ تو ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو انیجا، ان کا نام ہے انیجا اینڈریو رابنسن، تو یہ کب سے آئی ہوئی ہے اور یہ کیا کرتی رہیں اس دوران یہاں پہ۔ یہ اب تو صرف 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے یہ خبروں کا موضوع بنی، لیکن اس سے پہلے کیا کرتی رہیں ادھر، اور پھر یہ کہ ان کو واپس کیوں نہیں بھجوایا جا سکا، آخر کیا رکاوٹ ہے، کیوں نہیں واپس بھجوائی جا سکیں، امریکی حکام بھی اس میں بے بس کیوں ہیں۔ تو ہماری امریکیوں سے بھی بات ہوئی ہے، تو اس بارے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ جو خاتون ہے انیجا اینڈریو رابنسن، یہ کچھ سپٹمبر میں آئی ہیں کراچی میں، یہ آج کی بات نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ تھا۔ یہ آئی ہیں، اس لڑکے سے ملی ہیں، ایئرپورٹ پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے جب یہ وہاں سے آئی ہیں، اور اس کے بعد ہماری یہ اطلاعات ہیں، میرے پاس تو اس جو لڑکا ہے ایمن نڈال، اس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ اور گاڑی کی فوٹو اور سب کچھ ہے کہ اس سے ملتی رہی ہے یہ خاتون، اور یہ کوئی 3 مہینے تک ان کا آپس میں رابطہ رہا ہے، اوکیجنلی وہ آیا، ملا، گیا۔ اچھا، اس نے چلاکی یہ کی کہ اس نے اس کو اپنا گھر نہیں بتایا، لیکن خیر بعد میں اس کو کسی نہ کسی طرح سے پتہ بھی چل گیا۔ ایگزیکٹلی اس کو ابھی بھی نہیں پتا اس کے گھر کا۔ اچھا، اب یہ لڑکا جو تھا یہ کال سینٹر میں کام کرتا تھا۔ بیسیکلی کال سینٹر میں کام کرنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب میں ان حرکتوں پہ پوری پھر ایک کوئی اور پروگرام کریں گے کہ وہ کون سی ہوتی ہیں۔ فی الحال ہمارا موضوع جو ہے وہ اس امریکی خاتون کا ہے۔ تو خدشہ ہے، اور یہ مطلب رپورٹس بھی یہ ہیں جو انر سائڈ سے آئی ہیں کہ یہ کوئی 2 طرح سے یہاں سے پاکستان سے یہ جو بندہ ہے، لڑکا ہے یہ، اور یہ جو خاتون ہے امریکہ میں رہتے ہوئے، انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں وچ ور اللیگل۔ امریکہ میں تو وہ ہوں گے اللیگل، یہاں پہ ہو یا نہ ہو۔ تو یہ خاتون جو ہے نا اس وجہ سے یہ آئی ہے۔ بیسیکلی یہ جو پیار محبت والا یہ سارے کا سارا جو ہے دکھاوا ہے، پیار محبت والا کوئی سین نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس بندے کو اس خاتون کی اصل شکل کا نہیں پتہ ہوگا جس طرح وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اچھا، لیکن کال سینٹر سے کال ملا کے جو باتیں ہوتی ہیں اور جس طریقے سے پھر استعمال کیا جاتا ہے کہ تم یہ کام وہ فلاں جگہ پہ کر دو، کیونکہ یہ کال سینٹر میں میں نے کہا نا کہ بعد میں بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں، بہت سا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو اب یہ جو وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے، اور جس سے کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کہ کوئی پیسہ کمایا گیا ہوگا، اور وہ پیسہ اس لڑکے کے پاس بھی آیا ہوگا، تو اب جب یہ آئی ہے تو اس کے بعد بھی اس نے اس سے کچھ فائدہ اٹھایا ہے مالی طور پہ۔ تو اب وہ جو یہ جو عورت ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ذہنی مریضہ ہے، یہ اس طرح کی ذہنی مریضہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس رپورٹس بھی آ گئی ہیں، یہ سوائے انگزائٹی کے، جو کہ بہت سے لوگوں کو ہو جاتی ہے، اس کو ایک انگزائٹی کا مرض ہے جو ہاسپٹل نے اب تک ڈیٹیکٹ کیا ہے، اور یا اس کو انیمیا ہے، خون کی کمی جسے کہتے ہیں، اور کوئی بڑا مرض نہیں ہے۔ تو یہ جو چھوٹے موٹے مسائل کی وجہ سے کہ ہاسپٹل میں تو بیسیکلی اس کو ایک حساب سے ایک سائڈ پہ کیا گیا نا، بک کیا گیا۔ جب پاکستان میں اتنی بڑی کھپ پڑ گئی اور اتنا رولا پڑ گیا تو کہا گیا کہ ہاسپٹل لے جائیں اس کو، اور انیمیا تو تھا ہی اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جس جسامت کی ہیں، اور وہ اس لحاظ سے وہ خوراک یہاں پہ نہیں مل رہی ہوگی، اور ان کی جو ڈائٹس ہیں وہ ہم سے ذرا کو تھوڑا اور زیادہ ہوتی ہیں اور مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے کوئی ریکوری کا، کوئی پیسوں کا، یہ پوری ڈیٹیل آ رہی ہے میرے پاس، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہ خاتون جو ہیں یہ ہاسپٹل میں، یہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں گی کہ یہ ہاسپٹل میں یہاں ان کا علاج ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہی علاج اگر یہ امریکہ میں کرا رہی ہوتی جو یہاں پہ علاج ہوا ہے، تو یہ علاج ان کو پتہ کتنا مہنگا پڑتا، یعنی کہ 1 دن کا امریکہ میں
جو ایک دن کا جو بیڈ ہے ہاسپٹل میں وہ 37 لاکھ روپے کا ہے، اور اگر یہ انیمیا کا علاج کرواتی، انیمیا پیشنٹ ہیں یعنی کہ خون کی کمی کیا ہے، تو یہ ہاسپٹل میں داخل ہوتی تو انہیں اضافی 38 لاکھ روپے دینا پڑتے، کیونکہ وہاں پہ جو خون کی کمی کا پیشنٹ ہے ان کے لیے اضافی پیسے، یعنی کہ وہ ان کو اس کو رسک پہ سمجھتے ہیں، تو وہ رسک کے طور پہ ان کے پیسے علیحدہ ہوتے ہیں کہ بھئی تمہارا تو خون کمی ہے، خون کی کمی ہے، ہم تمہارا باقی علاج تو کریں گے، لیکن یہ جو خون کی کمی ہے یہ تو رسک ہے، تو اس لیے وہ پیسے علیحدہ لیتے ہیں اس کے۔ اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ سائیکالوجیکل ایشو تھے اس کے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے سائیکاٹسٹ نے اس کو چیک کیا، اگر یہ امریکہ میں چیک کرواتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک وزٹ 55,000 روپے کا ہوتا ہے، ہمارے پاکستانی ایک جو سیشن ہے سائیکاٹسٹ کے ساتھ 55,000 روپے پاکستانی ادا کرنا پڑتے اس کو، وہاں پہ $200 بنتا ہے وہ، تو مفت میں یہ علاج کرا رہی ہیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی، اور آج سنا ہے کہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائیں گی۔ اب یہ واپس کیوں نہیں جا پا رہی؟ واپس اس لیے نہیں جا پا رہی کہ میں نے ای میل کی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، اور ان سے میں نے موقف لیا کہ آپ اس خاتون کو، جو کہ خبروں کا ایک موضوع بنی ہوئی ہیں، اور امریکہ کے لیے بھی یہ ظاہر ہے کہ ایشو ہونا چاہیے کہ ان کی ایک شہری ہیں، وہ دوسرے ملک میں جا کے اور کسی لڑکے کو ڈھونڈ رہی ہیں، اور وہ سڑکوں پہ رہ رہی ہے، اور مطلب یہ کہ ایک آپ کا شہری ہے اور وہ پریشان ہے، تو آپ اس پہ پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ امریکی قونصلیٹ والے بھی آتے رہے اس کے پاس، وہاں سے 2 رکنی ٹیم 2-3 دفعہ آئی، انہوں نے ان سے بات کی۔ اب ایشو 2 ہے، ایک ایشو یہ ہے کہ ایک تو اس خاتون کو پیسے چاہیے، اب وہ پیسے جو ہیں وہ اس کو دے چکی ہے یا اس سے اس نے ریکوری کرنی ہے، وہ ابھی تک بتا نہیں رہی، تیز ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا سائیکاٹسٹ ہے، سائیکو پرابلم ہے، یہ سائیکو وائکو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اس کو کوئی رقم دے چکی ہے وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی، ہماری اطلاعات یہی ہیں، جو لڑکے کے ارد گرد کی جو باتیں ہیں، جہاں سے یہ گھومتی رہی ہے 3 مہینے تو یہاں کراچی میں یہ گھومتی رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی باتیں تو پتہ چلتی ہیں نا ادھر ادھر، یہ کسی ہوٹل میں رہتی تھی، وہاں ہی لیٹ جاتی تھی، رات بھی وہاں گزار لیتی تھی، تو یہ پتہ یہی ہے اب تک جو ملی ہیں اطلاعات کہ یہ اس نے وہاں سے بھی پیسے لیے ہوئے ہیں، اس لڑکے نے اس سے منگوائے ہوئے ہیں، اور یہاں آ کے بھی اس نے لیے ہیں، اور اب وہ اس چکروں میں ہے کہ اس کی کوئی ریکوری ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خاتون خود اب گھبرا رہی ہے، کیونکہ اس کا ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا پہ آ گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ امریکہ میں جو کچھ کیا ہوا ہے، جو کہ جس کے بڑے چانسز ہیں اور اس کی اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں، تو وہ لوگ بھی اس کو ڈھونڈیں گے اور اس کو پکڑیں گے امریکہ میں نے کہا نا کہ کال سینٹر کے ذریعے کیا کیا ہوتا ہے، یہ میں علیحدہ سے ایک بتاؤں گا پروگرام کر کے، تو اس پہ اس کو یہ خدشہ ہے کہ وہاں پہ بھی یہ پکڑی جائے گی۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جو امریکنوں نے بھی ہمیں کہا، مجھے بتایا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے، کہ دیکھیں امریکی شہریوں کے حقوق ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں رہ سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایون حکومت امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ زبردستی نہیں کر سکتی، انٹل انلیس کہ وہ کہیں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ بن جائے، تو ان کے لیے یہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو ہمارے لیے بن رہا تھا، تو اس لیے اس کو ہاسپٹل بک کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی پرائیویسی میں، کیونکہ پرائیویسی جو ہے یہ بہت اہم ہے امریکہ میں، اور اگر یہ امریکن اتھارٹیز جو ہیں یا یہاں کی ایمبیسی ہے وہ اس کو زور زبردستی یا کسی طریقے سے واپس بھیجتے ہیں، تو یہ جا کے وہاں پہ ان پہ کیس کر دے گی، اور وہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور یہ اس طرح کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں، یہ جو خاتون ہے اس طرح کے کریکٹرز جو ہیں، یہ کیس کرنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ ان کی بڑی اس میں ایکسپرٹیز ہوتی ہے، اور یہ اس سے پیسے بھی کماتے ہیں، یہ دوسرے ملکوں میں حتیٰ کہ عزت اور پرائیویسی میں دخل اندازی کے نام پہ باقاعدہ یہ بھی ایک کام ہے، وہاں سے پیسے بناتے ہیں لوگ، جو اس طرح سے لوگ جس طرح کا اس کا ہے اٹھنا بیٹھنا، یا وہ بالکل نہیں گھبرا رہی کہ اس کی کیا کیا باتیں ہو رہی ہوں گی، یا ان لوگوں کا ظاہر ہے کہ وہ کلچر ایسا ہے، تو ان کو ان چیزوں سے کیا لگے، وہ اس کو ایک پرائیویسی میں دخل اندازی کہہ کے تو عدالت میں جا کے ٹھیک ٹھاک رقم بٹور سکتی ہے، تو وہ
جو امریکنز ہیں وہ بھی بیچارے اس سے، یہ صرف ہمارے پاکستانی نہیں، امریکنز بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہیں ڈالنا. تو میں نے جو ای میل کی تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، انہوں نے کہا کہ ہم پرائیویسی میں، یہ پرائیویٹ میٹر ہے، ہم اس میں نہیں آنا چاہتے. تو یہ وجہ ہے اصل میں کہ جو اب تک اس کو نہیں بھیجا جا سکا. دو وجہ ہیں، ایک تو پیسوں کی کمی، خون کی کمی تو ہے ہی ہے، وہ تو دور کر دی ڈاکٹرز نے، کوئی اس کو میڈیسن دے دی ہے، اور پیسوں کی کمی کا ظاہر ہے کہ وہ کون کرے گا. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ پرائیویسی، اور وہ امریکنز اس میں بے بس ہیں. یہ ہے اس کی اب تک کی اصل میں صورتحال. اور اس لڑکے کے میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں، اس کے لوگ کہتے ہیں کہ ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ. اگر ایف آئی اے یا پولیس چاہے تو کتنی دیر لگتی ہے اس لڑکے کو اٹھا کے اس سے بات کرتے ہوئے، اس کی تفتیش کر کے سارا معاملہ سامنے آ جائے گا کہ اصل میں ہے کیا. اور اتنی ہائپ نہ رہتی میڈیا میں، اور اس طرح سے جس طرح سے وہ پاکستان کے بارے میں بولی ہے، کہ خلاف بولی ہے، جس کے بعد ہم پہ پابندیاں لگیں گے، آپ خبریں نہ دیں. تو بھائی خبروں پہ پابندی لگا رہے ہیں تو ذرا تفتیش کر کے پتہ بھی کر لیتے کہ اصل کیس کیا ہے. وہ نہیں پتہ کر رہے، وہ میڈیا ہی کر رہا ہے. تو مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں.